موجود ہے ایڈوکیٹ ماجد صاحب. حال ہی میں آپ کو اے آئی پی کی طرف سے آپ کو منڈیٹ ملا ہے, تو کیا کہنا چاہتے ہیں اس حوالے سے آپ؟ سب سے پہلے میں انجینئر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، اور خصوصاً عوامی اتحاد پارٹی کی جو پولیٹیکل افیئرز کمیٹی ہے کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ ہندوارہ سے مجھے انہوں نے یہ بہت بڑی ذمہ داری مجھ پہ ڈالی. تو میں انشاءاللہ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کروں گا کہ انہوں نے جس طرح کا اعتماد مجھ پہ کیا ہے تو انشاءاللہ میں ان کو اس حوالے سے مایوس نہیں کروں گا. ماجد صاحب آپ سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے آپ کے جو حریف ہے وہ بہت بڑے قداوار یہاں کے, مطلب جو لگ بھگ ایک تو 70 سال سے ہے یہاں پر, دوسرا بھی ہے 30 سال سے, ان کے ساتھ آپ کو مقابلہ ہے, کیا کہنا چاہتے ہیں اس حوالے سے؟ میں بالکل ذہنی طور پر اس کے لیے شروع سے ہی تیار ہوں کہ یہاں پر جتنے بھی جن لوگوں کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے, لیکن اس کا آخر کار جو فیصلہ ہوتا ہے وہ عوامی عدالت میں ہی ہوتا ہے, تو وہ بھی لوگوں کے پاس اپنی کارکردگی لے کر جائیں گے. اور اسی طرح میں آج تک پولیٹکس میں نہیں رہا ہوں, تو میرا جو بیک گراؤنڈ رہا ہے پولیٹیکل لحاظ سے وہ بڑا صاف اور شفاف رہا ہے, اور وہ آلریڈی ممبر بھی رہ چکے ہیں اسمبلی کے, وہ منسٹر بھی رہ چکے ہیں, تو وہ بھی عوام کے پاس جائیں گے, ہم بھی عوام کے پاس جائیں گے. انشاءاللہ اس کا جو فیصلہ آخری فیصلہ کرنا ہوگا وہ صرف عوام کی عدالت میں ہوگا. ماجد صاحب آپ سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ نے, مطلب جب پارلیمنٹ الیکشن تھا تو پارلیمنٹ الیکشن میں آپ نے بھرپور محنت کی اے آئی پی کے لیے, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جو اس وقت کی محنت اور اس وقت کے جو رجحان ہے وہ برابر ہے؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ عوامی اتحاد پارٹی جو ہے یہ صرف ایک سیاسی پارٹی نہیں ہے بلکہ ایک تحریک بھی ہے جس کے ساتھ یہاں کے لوگوں کی بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں. تو جہاں تک پارلیمنٹ الیکشن اور اسمبلی الیکشن کی بات ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں, چونکہ پارلیمنٹ الیکشن جو ہوتا ہے اس میں ڈائریکٹ جو ووٹ پڑے وہ انجینئر رشید صاحب کو پڑے, اور اسی طرح جو آج کا جو الیکشن ہوگا اس میں انجینئر رشید صاحب کی سیاست کا بھی عمل دخل ہوگا, ان کی جو کارکردگی ہے وہ بھی عوام کے سامنے ہوگی. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو کینڈیڈیٹس ہوں گے مختلف اسمبلی سیگمنٹس کے, تو ان کو بھی جانچا اور پرکھا جائے گا, اور عوام ان کی طرف دیکھ کر بھی اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے. تو اس حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ ہندوارہ اسمبلی سیگمنٹ جو ہے تو یہاں پر اس حوالے سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. ہم عوام کے پاس جائیں گے, اپنا پروگرام لے کر جائیں گے, پازیٹیو پولیٹکس لے کر ان کے پاس جائیں گے, تو ان کے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے انشاءاللہ ہم ان کے پاس پروگرام لے کے جائیں گے جس میں کوئی نفرت کی کوئی سیاست نہیں ہوگی, جو پچھلے 75-78 سالوں سے یہاں پر ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے. تو اس حوالے سے ہم پر امید ہے کہ ہماری جو سیاسی لڑائی ہے ہم بالکل اس کو ایک اچھے پیمانے پر لے کے جائیں گے, اور جو ہمارے یہاں پر سیاسی حریف ہیں تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ دو بدو مقابلہ کریں گے. تو ہم اس حوالے سے بالکل مطمئن ہیں. اس کس نظر سے آپ اس کو دیکھ رہے کہ بہت سارے کینڈیڈیٹ اس میں اٹھے آج, کیونکہ پارلیمنٹ الیکشن بہت کم کینڈیڈیٹ تھے, مگر اسمبلی جو الیکشن اس وقت جو چل رہا ہے اس میں مطلب ساروں جیسے جماعت اسلامی ہے, بہت سارے کینڈیڈیٹ اس میں اٹھ گئے, کیونکہ یہ کہہ رہے کہ جیسے رشید انجینئر کو لوگوں نے ووٹ دیا ویسے ہم کو بھی دیں گے, تو کیا کہنا ہے؟ دیکھیے, جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے یہ ایک جمہوری عمل ہے, اس میں جتنے زیادہ لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے تو یہ جمہوریت کی خوبصورتی ہوتی ہے. اس حوالے سے ہم کسی کو الیکشن میں آنے سے روک نہیں سکتے ہیں, بلکہ ہر کوئی عوام کے پاس جائے گا, ہر کوئی عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک صحت مند جمہوریت کے لیے یہ ایک اچھی چیز ہے. تو جہاں تک آپ نے جماعت اسلامی کی بات چھیڑی تو انہوں نے بھی چلو دیر سے ہی صحیح, لیکن ان کا جو اسٹیپ رہا بڑا اچھا اسٹیپ ہے. تو عوامی سطح پر ان کو پذیرائی ملے گی یا نہیں ملے گی وہ تو عوامی عدالت میں جا کر ہی پتہ چلے گا, لیکن وہ ایک مذہبی جماعت ہے, ان کا یہاں پر کشمیر کے اندر ایک اچھا خاصا رول رہا ہے پچھلے 70 سالوں سے. تو مجھے لگتا ہے کہ آج جب وہ عوام کے پاس جا رہے ہیں تو حکومت ہندوستان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ سیاسی پارٹیاں, خصوصاً جماعت اسلامی کی ہم بات کریں گے جو ڈائریکٹ اب مین اسٹریم پالیٹکس کا حصہ بن رہی ہے, تو ان کو بھی اب یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اس کے ساتھ بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں, اچھے لوگ جڑے ہوئے ہیں. تو ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر اب یہ مین اسٹریم کا حصہ بن رہے ہیں تو جو جماعت اسلامی پہ وین ہے تو وہ اب اٹھانی چاہیے ان کو, تاکہ جماعت اسلامی کے نام پر لوگوں کے پاس آئے. تو اس حوالے سے ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ وہ آئے اور اس جمہوریت کا حصہ بنے. تو ہم چاہیں گے کہ جمہوریت کی خوبصورتی بھی یہی ہوتی ہے کہ جتنی پارٹیاں اس میں آئیں گے, جتنے کینڈیڈیٹس اس میں آئیں گے, تو اتنا زیادہ لوگوں کے پاس جو آپشنز ہوتے ہیں وہ ان کے پاس بڑھ جاتے ہیں. آخری سوال, کیا اپیل کرنا چاہتے ہو آپ ووٹروں کو آج اس اسمبلی الیکشن کے لیے؟ دیکھیے, میں اپنے ہندوارہ اسمبلی سیگمنٹ جو ہے تو میں اپنے ووٹرز سے یہی امید رکھوں گا کہ جتنے بھی سیاسی لیڈران اس وقت گراؤنڈ میں ہے جو الیکشن لڑ رہے ہیں, جو لوگوں کے پاس آج گھر گھر جا کر یا مختلف ریلیز میں یا پروگرامز میں ان سے ووٹ مانگ رہے ہیں, تو وہ جانچیں, وہ پرکھیں, ان کو عوامی عدالت میں لیں, ان کے سامنے اپنے پروگرام رکھیں, ان کو محض اس بنیاد پہ کہ
कोई हम कहते हैं कि कोई बड़ा लीडर है, कोई छोटा लीडर है, कोई अपनी ज़ात से कोई बड़ा या छोटा नहीं बनता है, लेकिन अगर कोई शख्स, कोई सियासी लीडर ये दावा करता है कि मैं आवाम की खिदमत करूँगा, तो उनको अपने माजी की बुनियाद पर उनको जांचना चाहिए और नए चेहरों को भी मौका देना चाहिए, क्योंकि जो आजमाए हुए हैं, मुझे लगता है कि आजमाए हुए को दोबारा आजमाना मुझे लगता है कि बेवकूफ़ी होती है, दानाओं का कौल है। लेकिन इस तरीके से अगर वो एक नई लीडरशिप को मौका देंगे, अवामी इत्तेहाद पार्टी के नुमाइंदों को मौका देंगे, तो हम उनको हंदवारा असम्बली सेगमेंट की तरफ से मैं अपने सपोर्टर्स का, अवामी इत्तेहाद के सपोर्टर्स का, इंजीनियर रशीद साहब के जो फ़िदाई यहाँ पर है, मैं उनको अपनी तरफ से एतमाद देता हूँ कि इंशाल्लाह लंगेट में ही नहीं बल्कि लंगेट से बाहर भी आप उनको हर जगह पर अवामी इत्तेहाद पार्टी के जितने भी नुमाइंदे हैं, हर एक में इंशाल्लाह इंजीनियर रशीद साहब नज़र आएंगे। थैंक यू।